بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب ہجرت کر کے گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہی، کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے، مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی و قبائلی حیثیت رکھتے تھے۔ ان پر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کفار نے ان کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی اور قبائلی وجاہت و اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہو نچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے حرمہ نصیبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند و دانشور، امین و صادق اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے۔ کفار و مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، اور ان کفار یعنی قریش نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے یعنی جو ان کی بشر ہے ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا۔ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے اور اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کے معجزات اور دعوی نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ شخص خارق عادت کے معاملہ میں ساحر اور دعوی نبوت کے معاملے میں کذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس انیس سے پوچھا، تم نے مکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر، کاہن اور ساحر ہے، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا، میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے مگر اس کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو شعر کے بحروں پر پرکھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد نہیں جڑے گا۔ شعر کی طرح خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے اچانک ایک شور و غل سنا اور ہمیں بچوں کی آواز سنائی دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو ایک حبشی عورت بچوں کو عجیب و غریب قسم کے کھیل دکھا رہی تھی اور ساتھ میں ناچ رہی تھی۔ بچے اور دوسرے لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ ادھر آؤ اور دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر اپنا رخسار رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگیں۔
تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا جی بھر گیا ہے، کیا جی بھر گیا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتی کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی محبت اور اپنے مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، یہاں تک کہ آپ پر تھکن کے آثار ہوئے۔ اتنے میں اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو ان کے روب و دبدبہ کی وجہ سے مجمع ادھر ادھر ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و ہیبت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک دفعہ غزوہ کے موقع پر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی اور میرا بدن ہلکا پھلکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ وہ آگے چلے جائیں۔ وہ سب آگے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا آؤ آپس میں دوڑ لگائیں، دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی۔ میں دبلی پتلی تھی، اس لیے دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، میں فربہ ہو گئی اور وہ واقعہ بھول گئی تھی۔ ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا تم آگے چلے جاؤ۔ وہ سب آگے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آؤ دوڑ لگائیں اور دیکھیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ مسکرانے لگے اور فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا جواب اور بدلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے اور ان کی مالی معاونت بھی کرتے۔ مدنی دور آیا تو مدینے سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھی۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھیں، پتہ چلا تو انہیں بلایا اور اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر روانہ کیا، یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے، ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا؟ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا، یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے
عمر بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت تمہیں یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مدینہ منورہ۔ کفار نے ان سے کہا اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا، یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی، ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کی عیسائیوں کو 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینے میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ ثمامہ بن آسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے، مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا
یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ کرام نے مال فوراً واپس کر دیا۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکہ میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو کافی عرصے سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی، اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ آپ کے ساتھ نازیبہ سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز لوگ عبد، مسعود اور حبیب، جو تینوں بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے، ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا، اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس سے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسے سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان اور آزمائش ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔